کرمانی صاحب، میاں صاحب کے جو بیانات آئے چند روز پہلے، انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی، بڑے ان کی مایوس باتیں تھیں جن میں انہوں نے کہا کہ وہ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتے جس سے جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ نقصان ان کو پہنچے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مس ریڈ کر گئے لندن میں بیٹھ کر، یا ان کو جو گارنٹیز دی گئی تھی وہ سب کچھ غلط ثابت ہوا؟ کیوں اتنے مایوس ہیں میاں صاحب؟ وعلیکم السلام، شکریہ شازیہ بی بی. نہیں، میں مایوس نہیں کہوں گا، چونکہ میں ان کی نیچر کو کافی حد تک جانتا ہوں. وہ تھوڑا سے مایوس تو نہیں ہیں، لیکن شاکی ضرور ہیں. مطلب چونکہ جو الیکشن کے نتائج آئے وہ ظاہر ہے نہ صرف نواز شریف صاحب بلکہ تمام پارٹی کی توقع کے برعکس نتائج آئے. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، اور میری جہاں تک ناقص رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اب زیادہ توجہ جو ہے وہ پارٹی پر دینا چاہیں گے، اور جو ڈیمیج ہوا ہے پارٹی کو 16 مہینے کی پہلے حکومت لے کر، اور اب بھی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں مرکز میں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، اور پنجاب میں اپنی توجہ جو سی تھی فوکس کرنی چاہیے تھی. تو میاں صاحب کیوں نہیں مانے؟ میاں صاحب کیوں نہیں مانے پھر؟ بس وہ دیکھیے، میاں صاحب کو اکیلے تو ہیں نہیں جو فیصلہ کرتے ہیں. ظاہر ہے آخری فیصلہ انہی کا ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے جب میجورٹی جون سی ہے وہ تلی بیٹھی ہو کہ نہیں جی ہم نے حکومت میں جانا ہے. اور پھر کرمانی صاحب، ساری تو سینئر لیڈرشپ یہی کہہ رہی ہے. آج رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں، خرم دستگیر بھی یہی کرتے ہیں، جاوید لطیف بھی یہی بات کرتے ہیں. ایون کہ خواجہ سعد رفیق صاحب تو کہتے ہیں وہ تو الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کے بھائی کے ذریعے ان کو میسج دیے گئے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پہلے خبردار کر دیا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہاتھ ہو گیا ہے، دھوکہ ہو گیا ہے، تو ہمیں ایسے الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہیے. مجھے ذرا آپ اجازت دیں مکمل میں کر جی پلیز. ذہن سے نکل جائے گی بات. تو جو بھی ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی اور ہماری توقع کے برعکس نتائج آئے، اور میں ایک ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بھی ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے ایز اے ویل وشر کے طور پر پارٹی کے اور نواز شریف صاحب کے میں عرض کروں گا، اور میں نے یہ انہیں پہلے بھی آئی ایم آن دا ریکارڈ، میں نے انہیں یہ بات کہی تھی وین ہی واز ان لنڈن. میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر عوام نے آپ کو تیسری چوتھی مرتبہ خدمت کا موقع دیا تو پلیز پلیز حکومتی اور جماعتی عہدے علیحدہ کر دیجیے گا. تو میں اب سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو حکومتی اور جماعتی عہدے ہیں وہ علیحدہ کیے جائیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب اپنا رابطہ جو ہے وہ جو ان کی ایک روایت تھی، ان کا ایک برانڈ مارک تھا، ایک ٹریڈیشن تھی کہ جس طرح وہ ورکرز کے ساتھ ہمیشہ بڑا ریگولر ان کا کانٹیکٹ رہتا تھا، میں تو اس کا وٹنس ہوں. اب انہیں اس طرف جانا ہوگا. اگر مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس حکومتی عہدے ان کے پاس پارٹی کے عہدے نہیں ہونے چاہیے؟ جی بالکل، میں نے یہ ان کی خدمت میں عرض کیا تھا. چونکہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹیز ہوتی ہیں یہ حکومتوں کو جنم دیتی ہیں، حکومتیں پارٹیوں کو جنم نہیں دیتی. اگر حکومتوں نے پارٹیوں کو جنم دینا ہوتا، یہ مضبوط کرنا ہوتا، تو پھر 16 مہینے کا ہمیں نتیجہ نہ بھگتنا پڑتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب ایک کو چاہیے اب کہ وہ ایک ایفرٹ کریں، چونکہ ووٹ بینک تو ان کا ہے، اور جو ہماری پاور بیس ہے وہ پنجاب رہی ہے، جو انفارچونیٹلی اب کافی اس میں ڈینٹ پڑا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جو لوگ یہاں تھے کچھ الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ اس لیے نہیں لڑنا چاہ رہے تھے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور میں نے یہ بھی میں ریکارڈ پر ہوں کہ میں نے نواز شریف صاحب کو لنڈن میں بھی لکھا تھا یہ کہ سر آنے سے پہلے ضرور وطن تشریف لائیے، ضرور. ایک تو لیٹ آئے، وہ میرا ان کو یہ ریکویسٹ تھی کہ ذرا وہ جلدی تشریف لے آتے. دوسرا میں نے ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ ذرا زمینی حقائق کو اچھی طرح دیکھ بھال کر ٹٹول کر اور پھر وطن واپسی کا اپنا جو بھی ٹائم آپ نے کرنا ہے فیصلہ وہ کیجئے. لیکن انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں 2000 کوئی بات کر رہا ہوں 23 کے شروع کی، تو لیکن وہ لیٹ آئے، اور الیکشن سے مطلب میں سمجھتا ہوں ان کو کافی پہلے آ جانا چاہیے. آپ کن زمینی حقائق کی بات کر رہے تھے؟ کیا وہ تو کیا یہ حالات دیکھ کر نہیں آئے تھے کہ ایک پارٹی جو ہے جو صحیح جس کے ساتھ مقابلہ ہے
وہ تحریک انصاف تھی، اور اس کے ساتھ جو اس وقت حال ہو رہا تھا، ساری مین لیڈرشپ جیل میں، 9 مئی کے مقدمات، اور جلسے کرنے کی اجازت نہیں، ریلیز نکالنے کی اجازت نہیں، تو ان کے لیے تو گراؤنڈ صاف تھا، وہ تو زمینی حقائق تو اس وقت یہی بتا رہے تھے نا؟ نہیں، میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ان سے پہلے میں نے انہیں کہا تھا کہ چونکہ میں نے انہیں یہاں تک بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے ہمارا مقابلہ عمران خان سے کم ہے اور مہنگائی سے زیادہ ہے، اور پھر جو 16 مہینے کی ہماری گورنمنٹ ہے اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. ٹھیک ہے ڈیفالٹ سے ملک بچ گیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، شہباز شریف کو ضرور کریڈٹ گیا، لیکن جتنی مہنگائی ہوئی اس سے ہمیں نقصان ہوا. اس کے بعد پھر جب الیکشنز کے قریب جس تیزی سے عمران خان کے خلاف فیصلے آئے، اور اسپیشلی جو عدت کا فیصلہ تھا ان کے کیس کا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیسٹ میں وہ فیصلہ آیا، اس سے بھی بہت پی ایم ایل این جو تھی اس کو نقصان پہنچا. However, having said that, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب باہر آنا چاہیے، انہیں پارٹی کی جو کمان ہے وہ براہ راست اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے، چونکہ وزیر اعظم صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں، جو وزراء ہیں وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ جماعتوں کو دے سکیں، اور جماعتیں چلتی ہیں کارکنوں سے رابطے کی بنیاد. لیکن ایک بات بتائیں، کیا نواز شریف صاحب یہی امید لے کے آئے تھے کہ وہی چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے؟ کیونکہ کل بھی محسن بیگ صاحب میرے پروگرام میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کی یہ نہیں تھی، وہ نہیں چاہتے تھے اب وزیر اعظم بننا، وہ لندن سے یہ سوچ کے نہیں آئے تھے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، وہ اس بار بننا ہی نہیں چاہتے تھے وزیر اعظم. کیا یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں آئے تھے؟ میاں صاحب کی اپنی یہ بات اس حد تک درست ہے کہ میاں صاحب کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی وزیر اعظم بننے کی، لیکن جو پارٹی تھی اور نواز شریف کا ووٹ بینک اور میاں صاحب کے ورکر، سپورٹر، ووٹر جو تھے، ان کی شدید خواہش تھی کہ نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے. لیکن جب نواز شریف صاحب اور پارٹی کی توقع کے برعکس نتائج آئے تو میاں صاحب کو چونکہ مخلوط حکومتوں کا تجربہ بھی نہیں اور وہ اس کے حق میں بھی نہیں. آپ کو یاد ہوگا جب وہ ووٹ ڈالنے گئے تھے ایک امیدوار کو اس الیکشن میں، تو وہاں انہیں پوچھا گیا جی کہ اگر مخلوط حکومت بنی، تو انہوں نے کہا نہ بھائی ایسی بات بھی نہ کرو. تو نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ مخلوط حکومتوں میں سپیس نہیں ہوتی اتنا پرفارم کرنے کی، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا. اور شہباز شریف صاحب کو چونکہ آلریڈی تجربہ بھی تھا جیسا تیسا بھی، اور پھر نواز شریف صاحب نے اپنی تمام توجہ اب جو ہے وہ پنجاب پر مرکوز کی ہے، اور انشاءاللہ جلدی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ باہر آئیں گے اور پارٹی کو آرگنائز کریں گے، مضبوط کریں گے، ورکروں سے رابطے کریں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اس الیکشن میں تو وہاں انہیں پوچھا گیا جی کہ اگر مخلوط حکومت بنی، تو انہوں نے کہا نہ بھائی ایسی بات بھی نہ کرو. تو نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ مخلوط حکومتوں میں سپیس نہیں ہوتی اتنا پرفارم کرنے کی، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا. اور شہباز شریف صاحب کو چونکہ آلریڈی تجربہ بھی تھا جیسا تیسا بھی، اور پھر نواز شریف صاحب نے اپنی تمام توجہ اب جو ہے وہ پنجاب پر مرکوز کی ہے، اور انشاءاللہ جلدی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ باہر آئیں گے اور پارٹی کو آرگنائز کریں گے، مضبوط کریں گے، ورکروں سے رابطے کریں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ.